پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5ویں ٹی20 میچ ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کا خفیہ پلان کام کر گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کو 5ویں ٹی20 میچ میں شکست دے دی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کو نیا محمد عامر مل گیا۔ عامر جمال نے ٹی20 کا نیا ریکارڈ اپنے نام کر ڈالا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں، تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اسپورٹس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 7 ٹی20 میچز کی سیریز جاری، جس کا آج 5واں ٹی20 میچ کھیلا گیا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے 8 ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا، تو پاکستان کرکٹ ٹیم جب بیٹنگ کرنے آئی تو پاکستان کرکٹ ٹیم شروع سے مشکلات کا شکار رہی، لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نے آج جس طرح سے کپتانی کی اور اپنی مرضی کے جو فیصلے کیے، انہی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج انگلینڈ کو شکست دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم میں آج ڈیبیو کرنے والے عامر جمال نے ٹی20 کا نیا ریکارڈ اپنے نام کر رہا ہے۔ آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم کی کپتانی سے خوش ہیں اور پاکستانی کپتان بابر اعظم کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آگاہ کیا کہ آج انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا، تو پاکستان کرکٹ ٹیم جب بیٹنگ کرنے آئی تو پاکستان کرکٹ ٹیم پورے اوور بھی نہ کھیل سکی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 19 اوور میں 145 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد جب انگلینڈ کرکٹ ٹیم بیٹنگ کرنے آئی تو پاکستانی بالر نے انگلینڈ کو شروع سے مشکلات کا شکار رکھا۔ اگر پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5ویں ٹی20 میچ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ سکور کارڈ کی بات کی جائے تو محمد رضوان نے 46 گیندوں پر 63 رنز بنائے، جس میں محمد رضوان نے 2 چوکے اور 3 خوبصورت لمبے ترین چھکے لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کپتان بابر اعظم آج کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ بابر اعظم نے 12 گیندوں پر 9 رنز بنائے، جس میں پاکستانی کپتان بابر اعظم نے 1 چوکا لگایا۔ اس کے بعد شان مسعود آئے تو شان مسعود نے 8 گیندوں پر 7 رنز بنائے، جس میں شان مسعود نے صرف اور صرف 1 چوکا لگایا۔ اس کے بعد حیدر علی بیٹنگ کرنے آئے تو حیدر علی نے 6 گیندوں پر 4 رنز بنائے، جس میں حیدر علی نے نہ کوئی چھکا لگایا اور نہ ہی کوئی چوکا لگایا۔ اس کے بعد افتخار احمد آئے، افتخار احمد نے 14 گیندوں پر 15 رنز بنائے، جس میں افتخار احمد نے 1 خوبصورت چوکا لگایا۔ اس کے بعد آصف علی آئے، آصف علی نے 1 چوکا لگایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی نے 4 گیندوں پر 5 رنز بنائے۔ اس کے بعد محمد نواز آئے، محمد نواز نے 3 گیندیں کھیلی اور کوئی 1 رنز نہ بنایا اور محمد نواز رن آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹی20 اور ون ڈے ٹیم کے وائس کپتان شاداب خان آئے، شاداب خان نے مجموعی طور پر 2 گیندیں کھیلی، 1 چھکا لگایا اور اس کے بعد شاداب خان رن آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں آج ڈیبیو کرنے والے عامر جمال آئے، عامر جمال نے 7 گیندوں پر 10 رنز بنائے، جس میں عامر جمال نے 1 چوکا لگایا۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر وسیم جونیئر آئے، وسیم جونیئر نے 7 گیندوں پر 6 رنز بنائے، جس میں وسیم جونیئر نے 1 چوکا لگایا۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ پر حارث روف آئے، حارث روف نے 5 گیندوں پر 8 رنز بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ حارث روف نے 1 لمبا ترین چھکا لگایا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5ویں ٹی20 میچ پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کرنے والے عامر جمال نے آج بہت ہی اچھی بالنگ کروائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے جس طرح سے کپتانی کی ہے، پوری دنیا پاکستانی کپتان بابر اعظم کی کپتانی کی تعریف کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عامر جمال کی بھی تعریفیں کر رہی ہے کہ عامر جمال نے اتنے پریشر میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو جیت دلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر جمال نے آج کے میچ میں ایک بڑا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ پر عامر یمین پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائٹ ٹی20 بالر تھے، جنہوں نے اپنی ٹی20 کے ڈیبیو گیند پر وکٹ لی تھی۔ اس کے بعد آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عامر جمال بن چکے ہیں، جنہوں نے ٹی20 کے ڈیبیو کے دوسری گیند پر وکٹ حاصل کی ہے۔